بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرو ود نالج میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں آج حاضر ہوئی ہوں. ایک عورت جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو لازمی طور پر اسے کوئی نہ کوئی میل اٹریکٹ کر جاتا ہے، اور سیکنڈ سائڈ سے ایسا ہوتا ہے کہ میل کو بھی عورت اٹریکٹ کر جاتی ہے. اگر ایسے معاملات نہیں ہوتے تو ارینج میرجز ہو جاتی ہیں. ماں باپ کے لیے تو بیٹیاں ایک پھول کی طرح ہوتی ہیں، وہ ان کو پروان چڑھاتی ہیں. سبھی ماں باپ جب ان کا رشتہ لینے کے لیے آتے ہیں تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ ہمیں 2 جوڑوں میں آپ کے بیٹے چاہیے. لیکن ماں باپ چونکہ دنیا کے رنگ دیکھ چکے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ہستی مستی کے مطابق اس کو رخصت کر دیتے ہیں. اس کے بعد ایک نئے پروسیجر سے وہ شروع ہوتی ہے، ماں بننے کے پروسیجر سے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک عورت بیٹا جنے یا بیٹی جنے، اس کو ایک جتنی لیبر پین ہوتی ہے، وہ ایک جتنی ہی تکلیف اٹھاتی ہے. زمانے کو اس سے فرق پڑے نہ پڑے، لیکن عورت کی زندگی میں، عورت کے فگر میں عورت کو اتنی ہی تکلیف ملتی ہے جتنی ایک بیٹے یا بیٹی دونوں کی صورت میں ملتی ہے. میں بیٹوں کی پیدائش کے خلاف نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو بیٹوں سے بھی نوازے اور بیٹیوں سے بھی نوازے. لیکن زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو، بچیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. آج زمانہ بدل چکا ہے، آج انہیں جیتے جی دفنایا جاتا ہے. مائیں ہر لحاظ سے بیٹیوں کے لیے پریشان رہتی ہیں جب سے وہ پیدا ہوتی ہیں. جب تک وہ کسی اچھے مناسب رشتے کی تلاش میں رہتی ہیں تو ماں باپ کی نیندیں حرام ہی رہتی ہیں. جب ایک عورت ایک بیٹی کو پیدا کرتی ہے تو چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا سسرال ہے یا ان پڑھ ہے، وہ اس عورت کو یہ طعنہ ضرور دیتے ہیں کہ تم ایک بیٹی کی ماں ہو. اور یہ اس کا حوصلہ کتنا توڑتا ہے، یہ عورت وہی جانتی ہے جو ماں بنتی ہے. اور اس تکلیف کو بڑھانے والی عورتیں ہی ہوتی ہیں، خواہ وہ اس کی اپنی بہنیں ہوں، خواہ وہ اس کے نندیں ہوں، خواہ اس کی ماں ہو، اس کا سسرال ہو. اور اس سے بھی بڑی بری دکھ کی بات یہ ہے کہ ایک بہو کے روپ میں ایک عورت کو پوری زندگی اینالائز کیا جاتا ہے، اسے جج کیا جاتا ہے اس کی ہائٹ پہ، اس کے فگر پہ. اپنے بیٹے کو کچھ نہیں کہا جاتا، خواہ اس میں 1000 خامیاں ہوں. لیکن تمام تر توقعات جو ہوتی ہیں وہ بہو سے وابستہ ہوتی ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب ایک جوڑا بنتا ہے تو تمام چیزوں کی ذمہ داری ایک عورت پر آتی ہے. اگر ایک مرد عورت کے ساتھ کھڑے ہو کے برتن دھو دیتا ہے تو سسرال والوں کو برا کیوں لگتا ہے؟ سسرال والوں کو تب برا کیوں نہیں لگتا جب ایک عورت جا کے مردوں کے ساتھ جاب کرتی ہے؟ اگر ایک مرد میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ عورت کو طاقت کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاشرے میں عزت دلوا سکے تو وہ اس کے ساتھ شادی کیوں کرتا ہے؟ اسے چاہیے، اس کی سزا ہے کہ وہ کنوارا رہے، وہ مت کسی کی زندگی برباد کرے. اسے یہ حق نہیں ہے. اور عورتوں کی اس لڑائی میں مرد میرے خیال میں تو انجوائے کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کر پاتے. ایک عورت وقت سے پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے جب وہ بچے پیدا کرتی ہے. اس کی نیند نہیں پوری ہوتی دوسروں کو خوش رکھنے میں، دوسروں کی خواہشات پوری کرنے میں. اس کو خوش رکھنا ہے، اس کو خوش رکھنا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے. وہ وقت سے پہلے سوچ سوچ کے بوڑھی ہو جاتی ہے. اور اس سے بھی زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو اس کو دکھ دے رہی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عورتیں ہی تو ہیں. خواہ وہ اس کی کوئی ہمسائے والی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، ماں ہے، ساس ہے، نند ہے، اپنی سگی بہن ہے. اس کو جو تکلیف دے رہی ہیں، جو اس کو تھکا رہی ہیں، وہ عورتیں ہی ہیں. میں عورتوں سے ہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ بہوؤں کو گھر میں اس لیے لے کے آتے ہیں کہ انہوں نے نسل بڑھانی ہوتی ہے، یا اس لیے لے کے آتے ہیں کہ آپ نے اپنا نام بڑھانا ہوتا ہے؟ یہ سوال میرا خود سے بھی ہے. میں خود ایک بیٹے کی ماں ہوں. تو عورتوں کی قدر کریں.
وہ آپ کی نسل کو پروان چڑھاتی ہیں، وہ آپ کے بیٹے کو سیٹسفیکشن دیتی ہیں، وہ ایک فیملی بناتی ہیں۔ تو خدا را اپنی سوچ کو بدلیں۔ اگر ایک سوچ بھی اس ویڈیو سے بدلتی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میری ویڈیو بنانا کامیاب ہو جائے گا۔ آج کے الفاظ میرے ہارش ہیں کیونکہ آج میں نے ایک ایسی سٹوری سنی ہے جس سے میرا دل بہت زیادہ برا ہوا ہے۔ اس ٹاپک کو لے کے اپنے ذہن کو بدلنے کی کوشش کریں۔ مرد ہمارے معاشرے میں صرف ایک چیز کے لیے پستا ہے اور وہ روزگار ہے، اور عورت ہر چیز کے لیے پستی ہے۔ میری دعا ہے کہ اگر آپ عورت ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور اگر آپ عورت ہیں تو دوسروں کو خوش رکھے۔ بنت مصطفیٰ کی طرف سے اللہ حافظ۔